عزیز دوستو، مکہ مکرمہ کا وہ ماحول جس ماحول کے اندر ہر کوئی نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف دینے کے در پہ تھا، مشرکین، کفار، منافقین، بت پرستی کرنے والے شمع نبوت کو بجھانے کی معاذ اللہ ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے۔ جس راہ سے حضور گزرتے تھے کبھی کانٹے بچھا دیتے تھے، کبھی وہ کسی مرے ہوئے جانور کا بوجھ لا کے محبوب کی مقدس گردن مبارک پہ رکھ دیتے تھے۔ ہر طرف سے تکالیف، ہر طرف سے پریشانیاں، اور پھر اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے مقدس صحابہ کے ساتھ بھی ان کا رویہ نامناسب تھا۔ صحابہ کرام کو بھی اسی طرح وہ بے پناہ قسم کی تکالیف دیتے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ جو ان کا رویہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح کی تکالیف دیتے تھے، حضرت خباب بن ارت کے ساتھ جو ان کا مزاج تھا، اور پھر اسی طریقے سے دیگر صحابہ کے ساتھ وہ بڑا سخت رویہ رکھتے تھے۔ اس ماحول کے اندر جب ہر طرف سے بظاہر آزمائشوں نے گھرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ الم نشرح کو نازل فرمایا۔ آپ ذرا اس سورت کا آغاز دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا فرعون کی طرف تبلیغ دین کے لیے، تو انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور خود عرض کیا تھا کہ مالک اتنے بڑے بے ایمان کو، کافر کو، مشرک کو، جو معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو میں نے دین کی دعوت دینی ہے، تو میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ نے خود عرض کیا تھا، نبی کریم نے عرض نہیں کیا، خود ہی رب نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے خود ہی ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ یہ سینہ کیا ہے؟ شرح صدر کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری تفاسیر کا نچوڑ یہ ہے کہ جب نور الہی سے سینہ کشادہ ہو اور اللہ کی جانب سے تسکین اور طمانینت کا نزول ہو اور رب کی طرف سے دل مسرور ہو جائے، تو اسے سینہ کشادہ کرنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شرح صدر نصیب ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے سینے کے اندر وسعت پیدا کر دی۔ اور پھر ہمارے علماء نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نا اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ نور میں تمام علوم، تمام معارف اور فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے جس قوت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ نور میں داخل فرما دی۔ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ دیکھیے نا امام بصیری کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، محبوب دنیا اور آخرت میں جو بھی ہے نا، یہ آپ کے جود و کرم کا ہی مظہر ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، یہ بہت بڑی بات کر دی امام بصیری نے، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جو لوح و قلم ہے نا، یہ آپ کے علم پاک کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ ہے، باقی تو علم پیچھے ہے سارا، ایک حصہ ہے یہ آپ کے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ پھر فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا۔ کون سا بوجھ؟ ارشاد فرمایا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ مبارک کو بوجھل کر دیا تھا، وہ بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ نے بار نبوت ڈالا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ بوجھ اٹھانا،
اللہ نے قرآن نازل کیا ہے حضور کے قلب اطہر پر، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن مجید کو پتھروں پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یا اللہ کہاں نازل کیا ہے؟ فرمایا نزل علی قلبک، محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نبوت کا بار گراں عطا فرمایا، اس فرض کی ادائیگی کے احساس سے حضور کے قلب اطہر پر بوجھ رہتا تھا کہ یہ بہت بڑا میرے ذمہ فریضہ ہے، نبوت کا فریضہ. تو اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے سینہ کشادہ کر کے آپ کا وہ بوجھ اتار نہیں دیا. بڑی مزے کی بات ہے. رب کہتا ہے اگر ہم نے نبوت کی ذمہ داری ڈالی تھی تو محبوب پھر سینہ بھی تو کشادہ ہم نے کیا ہے نا، پھر آپ کو شرح صدر بھی تو ہم نے ہی عطا کر دیا ہے نا. اور دوسرا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ایک بوجھ تھا. وہ بوجھ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام جب اپنی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے، بت پرستی کرتے دیکھتے، لوٹ مار کرتے دیکھتے، اخلاقی پستی میں دیکھتے، اہل عرب کے رویوں کی سختی دیکھتے، تو حضور کے قلب اطہر پر بوجھ بنتا. اللہ نے کہا محبوب ہم نے اسلام کی ہدایت دے دی ہے، آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی ہے، اور محبوب قرآن کی صورت میں نصاب دے دیا ہے. اب انشاءاللہ کرم ہی کرم ہوگا. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے محبوب آپ کو رسالت دی ہے، اب یہ دین سارے دینوں پہ غالب ہو جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کے یہ بوجھ اتار دیے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ایک تو بوجھ اتار دیے، سینہ کشادہ کر دیا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے، میں نے ان سے پوچھا جبریل بتائیے نا میرے رب نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے. تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا. آپ نہ کبھی اس گہرائی میں اتریے گا، آپ کو مزہ آئے گا. اذان میں بھی اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے، نماز میں بھی اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر ہے. آپ کوئی صحیفہ کھول لیں، کتاب رحمت کھول لیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں مدینے والے محبوب کا ذکر ہے. بلکہ جو کلمہ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں اس میں بھی رب کے ساتھ رب کے رسول کا ذکر ہے. یہ ذکر کسی جگہ بھی جدا نہیں ہے، بالکل جدا نہیں. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. میرے بھائی ہر جگہ. اور پھر اس طرح ذکر بلند ہے، اس طرح ذکر بلند ہے نبی پاک کا کہ لوگوں نے زندگیاں لگا دی. کسی نے حضور کی سیرت لکھی، کسی نے نعت لکھی، کسی نے حضور کی شان میں کسی قسم کا قصیدہ لکھا، کوئی کہیں حضور کا ذکر کر رہا ہے، کوئی کہیں. جتنی کتابیں میرے نبی کی شان میں لکھی گئیں شاید دنیا میں کوئی سوچ بھی نہ سکے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے بلندی عطا کر دی حضور کے ذکر کو. اور رب کہتا ہے میں نے کسی کے ذمہ نہیں لگایا، نہ خطیب کے، نہ ادیب کے، نہ شاعر کے، نہ نعت خواں کے، نہ مبلغ کے، نہ واعظ کے، نہ پیر کے، نہ مولوی کے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے خود آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، آپ کی خاطر ذکر کو بلند کر دیا. ایک تو کسی کا مرہون منت، اور دوسری بات پتہ کیا ہے، ہر چیز نے فانی ہو جانا ہے، ہر چیز ختم ہوگی، اور حضور کا ذکر کر بلند کرنے والا رب ہے. تو رب کو تو فنا نہیں نا، وہ تو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. تو اللہ فرماتے ہیں ذکر ہی میں نے بلند کر دیا ہے. تو جیسے خدا کی خدائی موجود ہے، اللہ کی الوہیت ہر وقت سایہ فگن ہے، تو سمجھیے نبی پاک کا ذکر بھی ہر وقت موجود ہے. آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشان لوگ، دکھوں میں گھرے ہوئے لوگ، حالات کے ہاتھوں مجبور لوگ اس آیت کو سنیں. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
پس ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 دفعہ قرآن مجید نے فرمایا دونوں آیتوں میں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ۔ یہ پتہ ہے اللہ کن سے فرما رہے ہیں؟ وہ جو صحابہ گھرے ہوئے تھے نا کفار کے نرغے میں، ستائے جاتے تھے، تکالیف دی جاتی تھیں، زد و کوب کیا جاتا تھا، تشدد ہوتا تھا، مارا جاتا تھا، تو کریم رب ان سے فرما رہا ہے گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو بڑا پریشان شخص ہے نا وہ ذرا ان آیتوں کو دیکھے تو اسے سمجھ آئے گی جس پریشانی میں وہ گھرا ہوا ہے نا، بس یہ نیا چاند طلوع ہونے کی دیر ہے، بس نئی صبح آنے کی دیر ہے، اسی مشکل کے اندر سے آسانیاں جھانک رہی ہیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جلدی جلدی پلٹ جایا کرتے ہیں حالات، بدل جاتا ہے وقت، اور وقت بدل گیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہونے لگ گئے۔ یہ منظر لوگوں نے دیکھا، وہ جو کافر کل تک ستاتے تھے وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے میرے بھائیوں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ کیا کہا کسی شاعر نے؟ اس نے کہا تھا حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محبوب جب آپ فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کیا معنی ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں؟ علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے اس پر، بڑی تفاسیر بیان کی ہیں، لیکن 2 باتیں جلدی سے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب آپ ایک عبادت کر لیں تو دوسری عبادت کی طرف لگ جائیں۔ آپ نے فرائض نبوت ادا کر لیے، اب آپ عبادت میں لگ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ محبوب فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب عبادت سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں مشغول ہو جائیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ فارغ نہیں بیٹھنا، آرام سے نہیں بیٹھنا، ہمیشہ جد و جہد، ہمیشہ۔